نحمد ونصلي على رسول الكريم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونفرق في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ابھی آپ نے سورہ حج کی آیت 3 سے 5 کی تلاوت سماعت فرمائی. ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. آیت 3: كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. آیت 4: ترجمہ: بعض ایسے بھی ہیں جو بلا علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جس کی بابت لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس سے دوستی کرے گا وہ اسے بلا شبہ گمراہ کر دے گا اور اس کی جہنم کے عذاب کی طرف رہنمائی کرے گا. یہ تھا ترجمہ سورہ حج کی آیت 3 اور 4 کا. تفسیر: شیطان کے مریدوں کی مذمت جو زندگی بعد الموت کے اور قدرت کی ہمگیری کے قائل نہیں، آسمانی کتابوں سے روگرداں ہیں، ہر بات میں سرکش شیطان یا انسان یا جن کے مرید ہیں اور اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اس آیت میں انہی کی مذمت ہے. گمراہوں اور بدعتیوں کا جو حق سے بیزار اور باطل کے پیروکار ہوتے ہیں یہی حال ہوتا ہے. اللہ نے اپنے رسولوں پر ایک واضح دین اتارا ہے، یہ اسے چھوڑ دیتے ہیں اور گمراہ سرداروں کے اقوال کو اور خواہش پرست لیڈروں کی رائےوں کو پسند کرتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے ان جیسوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کے دین میں بلا صحیح علم کے جھگڑتے ہیں اور شیطانوں کے مرید ہیں. قیامت کے دن شیطان پرستوں کا ملال. آیت 4: یعنی شیطان کے بارے میں یہ تقدیر گزر چکی ہے کہ جو اس کا پیروکار ہوگا اور اس کی تقلید کرے گا اسے دنیا میں گمراہ کر دے گا اور آخرت میں جہنم کی راہ دکھائے گا. اس وقت اس مرید کو بڑا قلق و ملال ہوگا اور بڑی کوفت ہوگی اور انگاروں پر لوٹے گا. یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں اتری. ایک قریشی خبیث نے کہا، بتاؤ تمہارا رب سونے کا ہے یا چاندی کا یا پیتل کا؟ اس پر فوراً آسمان سے بجلی گری جس سے اس کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا. آپ سے ایک یہودی نے پوچھا کہ تمہارا رب موتی کا ہے یا یاقوت کا؟ فوراً اس پر بجلی گری اور وہ مر گیا.
یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا وتری الارض محامدۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج۔ آیت 5۔ ترجمہ: لوگو، اگر تم کو زندگی بعد الموت میں کچھ شک ہے تو دیکھو، ہم نے تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، پھر پورے یا ادھورے لوتھڑے سے پیدا کیا تاکہ ہم تم پر ظاہر کر دیں، اور ہم جسے چاہیں ایک مقرر وقت تک ماں کے پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ہم بچہ بنا کر باہر لے آتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، اور بعض تم میں سے مر جاتے ہیں اور بعض ردی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تاکہ علم کے بعد بے علم بن جائیں، اور تم زمین خشک دیکھتے ہو، پھر جب ہم اس پر میہ برسا دیتے ہیں تو وہ ابھر آتی ہے، پھلتی پھولتی ہے اور ہر طرح کی رونق والی بوٹیاں اگاتی ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 5 کا۔ تفسیر: زندگی بعد الموت کے دلائل۔ اوپر زندگی بعد الموت اور قیامت کے نہ ماننے والوں کا بیان تھا، یہاں یہ بیان ہے کہ اللہ کی قدرت میں زندگی بعد الموت ہے، اور اس کی دلیل روزمرہ کے مشاہدات ہیں۔ انسان کو اللہ ہی پیدا کرتا ہے، چنانچہ فرمایا، اگر تمہیں زندگی بعد الموت میں شک ہے تو ذرا غور کرو، ہم نے تمہیں شروع میں مٹی سے پیدا کیا، یعنی تمہارے باپ آدم کو خاک سے بنایا، پھر ان کی نسل کا دار و مدار ایک حقیر پانی کی بوند پر رکھا، پھر اس سے علقہ بنایا اور علقہ سے لوتھڑا پیدا کیا۔ نطفہ رحم میں ٹھہر جانے کے بعد 40 دن تک کچھ نامعلوم سے تغیرات حاصل کرتا ہے، پھر ایک سرخ علقہ بن جاتا ہے، 40 دن تک بتدریج بڑھتا رہتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے لوتھڑا بن جاتا ہے جس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی اور نہ اعضاء کی نشاندہی ہوتی ہے، پھر آنے والے 40 دنوں میں شکل حاصل کرتا ہے، سر، ہاتھ، سینہ، پیٹ، رانے، پاؤں اور تمام اعضاء بن جاتے ہیں۔ یہ حمل کبھی تو شکل و صورت حاصل کرنے سے پہلے اتفاق سے گر جاتا ہے اور کبھی بعد میں، اسی وجہ سے فرمایا کہ وہ لوتھڑا شکل والا یا بے شکل کا ہوتا ہے جیسا کہ تمہارے مشاہدے میں آتا ہے، اور کبھی رحم میں ٹھہر جاتا ہے اور ساقط نہیں ہوتا۔ حمل میں تغیرات کا بیان۔ ایک روایت میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کی پیدائش ماں کے پیٹ میں جمع کی جاتی ہے، پھر وہ 40 دن میں بندھے خون کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پھر 40 دن میں لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے فرشتہ آ کر 4 باتیں لکھ جاتا ہے: روزی، عمل، موت، اچھا یا برا، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حمل قرار پا جاتا ہے تو فرشتہ نطفے کو اپنے ہاتھ میں لے کر رب سے کہتا ہے، یہ شکل والا ہوگا یا نہ ہوگا؟ اگر یہ جواب مل جاتا ہے کہ شکل والا نہ ہوگا تو اس میں جان نہیں پڑتی اور ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر یہ جواب ملتا ہے کہ شکل والا ہوگا تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، برا ہوگا یا اچھا، عمر کتنی ہوگی، کہاں کہاں چلے پھرے گا،
اور کہاں مرے گا۔ پھر نطفے سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ اللہ کو اپنا رب بتاتا ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے کون تیرا روزی رساں ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ۔ پھر فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اصل کتاب میں جا کر یہ سارا بیان لکھا ہوا دیکھ لو۔ پھر یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، عمر پوری کرتا ہے، روزی کھاتا ہے اور لکھی ہوئی جگہ پر چلتا پھرتا ہے۔ پھر جب موت آتی ہے تو مر جاتا ہے اور زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ پھر شعبی نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ حمل قرار پا جانے کے 40 یا 45 دن کے بعد فرشتہ آتا ہے اور رب سے پوچھتا ہے کہ یہ برا ہے یا اچھا؟ اللہ بتا دیتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ پھر پوچھتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ اللہ بتا دیتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ پھر اس کا عمل، اس کا چلنا پھرنا، اس کی روزی اور اس کی عمر لکھ لی جاتی ہے۔ پھر کتاب بند کر دی جاتی ہے۔ اب اس تحریر میں کمی بیشی نہیں کی جاتی۔ بچہ کمزور ہوتا ہے، پھر رفتہ رفتہ جوان ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم تم کو دنیا میں لے آتے ہیں اور تمہارا بدن اور تمام اعضاء کمزور لاغر ہوتے ہیں۔ کان، آنکھ، حواس، قوت، گرفت اور عقل سب ابتدائی مرحلے میں ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رفتہ رفتہ انہیں قوی بنا کرتا ہے اور اپنی مہربانی سے ماں باپ کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تمہاری ماں دن رات تمہاری نگرانی کرتی ہے اور ہر طرح کی خیر خبر لیتی ہے۔ تم خیر سے پروان چڑھتے ہوئے پوری جوانی کو پہنچ جاتے ہو۔ تمہارے قوا کامل ہو کر پورے شباب پر آ جاتے ہیں اور تم خوبصورت دکھائی دینے لگتے ہو۔ پھر تم میں سے کوئی تو جوانی ہی میں مر جاتا ہے اور کوئی بڑھاپے میں اور ردی عمر میں۔ ردی عمر یعنی انتہائی بڑھاپا، جب انسان کے قوا جواب دے دیں، عقل جاتی رہے، ہوش و حواس کھو جائیں، سوچ و بچار کی صلاحیت ختم ہو جائے اور انسان سٹیا جائے اور عالم بھی جاہل بن کر رہ جائے۔ سورہ روم کی آیت 54 نے فرمایا اللہ ہی نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اسی نے کمزوری کے بعد طاقت بخشی، پھر اسی نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دے دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ خوب جاننے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ قدرت کا دوسرا نمونہ۔ پھر فرمایا تم زمین غیر آباد اور خشک دیکھتے ہو، یہ زندگی بعد الموت کے سلسلے میں اللہ کی قدرت کا دوسرا نمونہ ہے۔ یعنی جس طرح آج تمہاری آنکھوں کے سامنے مردہ زمین زندہ کر دی جاتی ہے، اسی طرح تمہیں بھی زندہ کر دیا جائے گا۔ حامدہ یعنی غیر آباد، خشک، اجاڑ اور مردہ زمین میں پھر جب اس مردہ زمین پر اللہ کے حکم سے بارش ہو جاتی ہے تو اس پر زندگی نئے نئے اور عجیب روپ میں نمودار ہو جاتی ہے۔ یہی مردہ زمین نباتات سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اس کے انگ انگ میں زندگی پھوٹ پڑتی ہے، پھوٹ نکلتی ہے اور یہ پستی سے ابھر آتی ہے۔ اس پر طرح طرح کے پھل، پھول، قسم قسم کے اناج اور وزے وزے کی بوٹیاں لہلانے لگتی ہیں، جن کے رنگ، بو، ذائقے، شکلیں اور فائدے الگ الگ ہیں، اور اس پر طرح طرح کے دل فریب بوٹیاں اگاتی ہیں۔ یہ تھا سورہ حج کی آیت 3 سے 5 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔